اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 23 تک کچھ تفسیر کا مطالعہ کریں گے اور اس کے کچھ فوائد میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی۔ آیت نمبر 13 کی تفسیر کچھ یوں ہے: یہی منافق اصل بے وقوف ہیں جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا۔ ان کی یہ تجارت کبھی نفع بخش نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان کا خسارہ کبھی پورا نہیں ہوتا، پھر اس سے ان کے لیے حق کی راہیں بھی بند ہو گئیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی دو مثالیں بیان کی ہیں، ایک آگ کی اور دوسری پانی کی۔ آگ کے ساتھ ان کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی۔ جب اس کا الاؤ روشن ہو گیا اور اس نے سمجھا کہ اب وہ اس روشنی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے تو وہ آگ بجھ گئی، روشنی ختم ہوگی، لیکن اس کی حرارت باقی رہی۔ اب آگ جلانے والا اور اس کے ساتھی خوفناک اندھیروں میں ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، حتیٰ کہ راستہ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ آیت نمبر 18 کی تفسیر کچھ یوں ہے: وہ اس طرح بہرے ہو چکے ہیں کہ حق کی آواز ان کے کانوں میں پڑ کر بھی انہیں سنائی نہیں دیتی کہ وہ اسے قبول کر سکیں۔ ایسے گونگے ہو گئے ہیں کہ زبان پر حق جاری نہیں ہوتا، آنکھوں سے اس طرح اندھے ہو گئے ہیں کہ گمراہی کے سوا کوئی راہ انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ یہ لوگ اپنی گمراہی سے بالکل بھی پلٹ نہ سکیں گے۔ آیت نمبر 19 کی تفسیر کچھ یوں آپ کے سامنے رکھوں گی: پانی کے ساتھ ان کی مثال یوں ہے جیسے کسی قوم پر ایسے گھنے بادلوں سے خوب بارش برسے جن میں تہہ در تہہ اندھیرے ہوں، بجلی کی زوردار کڑک اور چمک بھی ہو تو وہ شدید گھبراہٹ اور خوف کے مارے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں کہ کہیں مر ہی نہ جائیں، حالانکہ کافر اللہ کے گھیرے میں ہیں، کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 20 کی تفسیر کچھ اس طرح ہے: قریب ہے کہ بجلی کی شدید چمک ان کی بنائی ختم کر دے۔ جب ان کے لیے تھوڑی سی بجلی چمکتی ہے اور روشنی ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھتے ہیں، اور بجلی کی چمک اور روشنی ختم ہو جاتی ہے تو وہ تاریکی میں کھڑے ہو کر رہ جاتے ہیں اور حرکت نہیں کر سکتے۔ حق سے ان کے منہ موڑنے کے جرم میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی قدرت کاملہ سے ان کی سماعت اور بصارت ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اس مثال میں بارش سے مراد قرآن مجید ہے، کڑک کی آواز سے مراد قرآن میں موجودہ تنبیہات ہیں۔ بجلی کی روشنی کو حق ظاہر ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جس طرح بجلی کی چمک سے کبھی روشنی ہوتی ہے، اس طرح کبھی حق ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے۔ حق سے منہ موڑنے اور اسے قبول نہ کرنے کو بجلی کے کڑکے سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ان دونوں مثالوں والے لوگوں اور منافقوں کے درمیان مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہی فائدہ حاصل نہیں کر پاتے۔ آگ والی مثال میں آگ جلانے والوں کو سوائے اندھیرے اور حرارت کے کچھ حاصل نہیں ہوا، اور پانی والی مثال میں بارش سے فائدہ اٹھانے کی توقع رکھنے والوں نے بجلی اور کڑک کے خوف کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح منافقوں کو اسلام میں سوائے شدت اور سختی کے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ لوگوں کے تینوں گروہوں، مومنوں، منافقوں اور کافروں کا ذکر کرنے کے بعد سب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے خالص اپنی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جو یکتا ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ اس نے تمہیں اور تم سے پہلی امتوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی عبادت اس امید پہ کرو کہ تمہارا حکم بجا لانا اور منع کردہ امور سے رک جانا تمہارے اور اس عذاب کے درمیان میں رکاوٹ بن سکے۔ آیت نمبر 22 کی تفسیر کچھ اس طرح آپ کے سامنے رکھوں گی: اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بچھونا اور آسمان کو اس کے اوپر مضبوط چھت بنایا۔ بارش کا نزول اسی کا انعام ہے جس کی بدولت اس نے زمین سے تمہاری خوراک کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے شریک اور ساجی مت بنو، جبکہ تمہیں علم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ آیت نمبر 23 کی تفسیر کچھ اس طرح ہے: لوگو اگر تمہارے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے گئے قرآن میں شک ہو تو تمہیں ہمارا کھلا چیلنج ہے کہ اس جیسی ایک صورت، چاہے وہ اس قرآن کریم کی سب سے چھوٹی صورت ہی کیوں نہ ہو، اس جیسی کوئی صورت بنا کر تو دکھاؤ۔ اپنے اس شک والے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے سارے حمایتی بھی بلا لو، اگر تم سچے ہو تو ضرور ایسا کرو۔
آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 23 تک اس کے کچھ فوائد اس طرح ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں کو ہدایت سے منہ موڑنے اور منافقت کی سزا دیتے ہوئے اس وقت رسوا کرے گا جب وہ شدید سختی، محتاجی اور انتہائی بے بسی کی حالت میں ہوں گے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے اکیلے اللہ ہی کی بندگی کی جائے، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہماری خاطر پیدا کی ہے اور اسے ہمارے تابع کر دیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا تیسرا فائدہ یہ ہے مخلوق کا قرآن مجید کی ایک صورت کی مثل لانے سے عاجز رہنا اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن اللہ حکیم و علیم کا اتارا ہوا ہے، یہ کسی بندے کا نازل کردہ نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔